چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور غلطیاں جو لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر یعنی زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 72 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں۔ یہ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عین، یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ اسی طرح ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم ہا اور عین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اور جب ہم ہا اور حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ جی، یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا، 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 اور اسے پڑھیں گے ہا ہا، ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ جی۔ اور اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر آ، عین زبر ع، عین زبر آ، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر آ۔ اچھا، جب اس کی ادائیگی کریں گے نا تو اس میں جھٹکا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اس پر زبر لگایا ہے، تو جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو انہیں ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ زبر ا یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر آ۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ جی۔ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے دال۔ یہ دال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے دال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا۔ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم زال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ دال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ضا کو پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں،
کیونکہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. جی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو غا کو ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں تا پر 2 زبر ہیں. کیا ہیں؟ 2 زبر ہیں، یعنی تا پر تنوین ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے واو. کیا آ رہا ہے؟ واو. پیارے بچوں قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام. اب یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام. کیا ہوگا؟ ادغام. ادغام ہوگا. اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں عین پر تنوین ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے آ رہا ہے لام. کیا آ رہا ہے؟ لام. کیا آ رہا ہے؟ لام. یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. ادغام ہوتا ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر بھی ادغام ہوگا لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. پیارے بچوں حروف یرملون 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ 6. ہیں. ان میں سے پہلا حرف ہے یا. کیا ہے؟ یا. کیا ہے؟ یا. دوسرا حرف ہے را. کیا ہے؟ را. تیسرا حرف ہے لام. 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 چوتھا حرف ہے میم. 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 پانچواں حرف ہے واو. واو. اور چھٹا حرف ہے نون. نون. تو پیارے بچوں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. ادغام کا قاعدہ ہوگا. لیکن اگر وہ حروف جو ہے وہ را یا لام ہو تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. باقی 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے. جی را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے. ٹھیک ہے تو یہاں پر پیارے بچوں دیکھ رہے ہیں آپ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں ادغام تو ہوگا لیکن یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. کریں گے. ٹھیک ہے را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروف میں غنہ کریں گے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ قاف. کیا آ رہا ہے؟ قاف. قاف حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ. حروف کلکلہ نہیں، ایک ہوتا ہے حرف. ٹھیک ہے حرف واحد اور حروف جمع. ٹھیک ہے حرف کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے یا تو حرف ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ ہو تو ہم انہیں کہتے ہیں حروف. تو یہ ہیں حروف کلکلہ. ٹھیک ہے قاف حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ. حروف کلکلہ میں سے ہے. اور پیارے بچوں حروف کلکلہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں قاف ساکن ہے. کیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. سب مل کر کہیں کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ ہوتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. مد عارض. یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہے، اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے اسی طرح یہاں دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد عارض. ایک بار پھر سے قاعدہ سن لیں. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. یہاں یا مدہ تھا، اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. اسی طرح یہاں بھی یا مدہ تھا اور اس کے بعد نیم وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. پیارے بچوں با بھی حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ. حروف کلکلہ میں سے ہے. اور حروف کلکلہ جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم با کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ کریں گے. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے یہ قواعد مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. نحن نحن جعلناها جعلناها
तज़किरतुन, तज़किरतुन, तज़किरतुन। तज़किरतुन, अच्छा, दाल में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तज़किरतुन तज़किरतुन व मताअल व मताअल लिलमुक़वीन, लिलमुक़वीन। नहनु जअलनाहा नहनु जअलनाहा तज़किरतुन व मताअल तज़किरतुन व मताअल लिलमुक़वीन। लिलमुक़वीन। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इदगाम हो रहा है, यहाँ गुन्ना करना है, ठीक है। नाक में आवाज़ ले जाकर इसकी अदायगी करनी है और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है, ठीक है। तज़किरतुन, यहाँ पर ठहरना है एक अलिफ की मिकदार तक, ठीक है। एक अलिफ की मिकदार तक गुन्ना करना है। तज़किरतुन व मताअल लिलमुक़वीन, तज़किरतुन व मताअल लिलमुक़वीन। नहनु जअलनाहा 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 तज़किरतुन व मताअल लिलमुक़वीन। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें। नहनु जअलनाहा तज़किरतुन व मताअल लिलमुक़वीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें, ठीक है। और कोई पढ़ के सुनाएगा? आप पढ़ें। नहनु जअलनाहा तज़किरतुन व मताअन लिलमुक़वीन। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा आप अपनी हरूफ की अदायगी को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हरूफ में जिनमें फ़र्क करना ज़रूरी है उनमें वाज़ेह फ़र्क रखें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ गुन्ना नहीं करना, नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी नहीं करनी। मताअन लिलमुक़वीन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें और जहाँ गुन्ना करना है सिर्फ वहीं गुन्ना करें, इसके अलावा नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी ना करें। आपने कौफ में कलकला नहीं किया, ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि कौफ में कलकला करके पढ़ें। माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की आपने। अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। फसब्बिह फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अज़ीम नहीं, अज़ीम, अज़ीम अज़ीम। अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा ये लिखा हुआ है फसब्बिह, क्या लिखा हुआ है? फसब्बिह। फसब्बिह, हा की अदायगी वाज़ेह होनी चाहिए। और इसके बाद दूसरी बात ये कि आइन और हमज़ा में फ़र्क बताया था मैंने आपको, उस फ़र्क का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये, ग़ौ में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और इसे पुर पढ़ना है, ठीक है। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस आयत को आप बार बार तकरार के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ये जो गलतियाँ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की आप सब ने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में ज़िक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। किन का वाक़या सुनेंगे? हज़रत सुलेमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, यूं तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्माबरदार थे, उनका हुक्म मानते थे, लेकिन एक ऐसा परिंदा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत करने और फर्माबरदारी करने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप में से किसी को उसका नाम मालूम है? वो कौन सा परिंदा था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था और उनका बहुत फर्माबरदार था? प्यारे बच्चों, उस परिंदे का नाम है हुदहुद। क्या नाम है? हुदहुद। क्या नाम है? हुदहुद। हुदहुद। तो आज हम हुदहुद से रिलेटेड एक वाक़या सुनने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक मरतबा हुदहुद परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से गायब था। जब वापस आया तो आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद कहने लगा, मैं मुल्के सबा गया था। कहाँ गया था? मुल्के सबा। मुल्के सबा गया था। वहाँ मैंने देखा कि उस मुल्क पर एक औरत हुकूमत कर रही है। कौन हुकूमत कर रही है? औरत। हाँ, एक औरत वहाँ पर हुकूमत कर रही है। उसके पास हर वो चीज़ है जो बादशाहों के पास हुआ करती है।
اس کے پاس ایک بہت بڑا اور خوبصورت سا تخت ہے۔ وہ عورت اور اس کی قوم شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اللہ پاک کی نہیں بلکہ وہ سورج کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرتی تھی۔ کن کی عبادت کرتی تھی؟ وہ کون؟ سورج کو۔ کس کی عبادت کرتی تھی؟ وہ کون؟ سورج۔ سورج کو خدا سمجھ کر وہ قوم اس کی عبادت کرتی تھی۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا۔ ملکہ نے خط پڑھنے اور اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو گفٹس بھیجے، بہت سارے تحفے بھیجے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام صرف ایک بادشاہ ہیں یا پھر اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس کے سارے گفٹس جو تھے وہ واپس بھیج دیے، جسے دیکھ کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لشکر کو اپنے ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچی دلیل دکھانے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا جائے، یعنی جو اس کے پاس بہت بڑا اور خوبصورت سا تخت تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ وہ ملکہ یہاں پر آئے، اس سے پہلے اس کا یہاں تخت منگوا لیا جائے۔ تو تخت کو منگوانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ پیارے بچوں، یہ سن کر ایک بہت طاقتور جن بولا کہ حضور، میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بہت طاقت والا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی منگوانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہاں سے کھڑا ہوں گا، یہ تو بہت دیری کی بات ہے، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں کہ میرے پاس وہ تخت آ جائے۔ تو کیا ہوا؟ اس پر آپ علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور پھر پیارے بچوں، یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اللہ پاک کی عطا سے اس تخت کو چند ہی لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اچھا پیارے بچوں، یہ جو واقعہ ہم نے سنا، اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 40 تک تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان میں سے آخری دو آیات ہم بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ تھا واقعہ جو ہم نے سنا، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک تو یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی انعام عطا کرے، جو بھی نعمت عطا کرے، اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ پاک کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ پاک بڑے کمالات عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے قرآن پاک کی اس آیت سے بھی سنا کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ،
انہیں اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ کئی میل دور رکھا ہوا تک آپ نے پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو یہ بڑا کمال ہے جو اللہ پاک اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے احمد رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں عبد القادر بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو بچوں تیار ہو؟ جی۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت آدھے قرآن کے برابر ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ عبد القادر بھائی آپ بتائیں، کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا انہوں نے؟ غلط ہے؟ پھر صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ چلیں بھائی، عبد القادر بھائی کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی یہ سوال آتا تو آپ بھی شاید پوائنٹ کھو دیتے، کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے سورہ زلزال۔ تو اس سوال میں ہمارے احمد رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی عبد القادر بھائی، اب اپنا جواب آپ نے صحیح دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کا معنی ہے رات۔ آپشنز دوں؟ سورہ شمس، سورہ لیل، یا پھر سورہ حدید؟ سورہ شمس۔ سورہ شمس اس کا صحیح جواب ہے۔ احمد رضا بھائی صحیح جواب دے رہے ہیں؟ غلط دے رہے ہیں؟ پھر صحیح جواب کیا ہے؟ سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل جو ہے وہ رات کے نام پر ہے، کیونکہ پیارے بچوں عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال میں ہمارے عبد القادر بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، تو ابھی تک دونوں برابر ہیں۔ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں، کس نبی علیہ السلام نے دریا میں لاٹھی ماری تو دریا میں راستہ بن گیا تھا؟ آپشنز؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یا پھر حضرت یونس علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے دریا میں اپنا عصا، اپنی لاٹھی ماری تو دریا میں راستہ بن گیا تھا۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ احمد رضا بھائی کو اس سوال میں ملتے ہیں 5 پوائنٹس۔ جی عبد القادر بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں سورہ قریش میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4۔ سورہ قریش میں 4 آیتیں ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد القادر بھائی کو۔ اب عبد القادر بھائی 5 پوائنٹس آگے ہیں احمد رضا بھائی سے۔ احمد رضا بھائی آپ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت کو بنایا گیا تھا؟ آپشنز؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا یہ جواب غلط ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ اس سوال میں احمد رضا بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی عبد القادر بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کس سورت کو سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے؟ آپشنز؟ سورہ اخلاص، سورہ ملک، یا پھر سورہ فاتحہ؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی یہ جواب غلط ہے، تو اس سوال میں عبد القادر بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں سورہ ابراہیم کہاں نازل ہوئی؟ آپشنز دوں؟ مکہ شریف، مدینہ شریف، بیت المقدس؟ مکہ شریف۔ سورہ ابراہیم مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں احمد رضا بھائی کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس۔ جی عبد القادر بھائی اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں لفظ یوسف میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ لفظ یوسف میں 4 حروف ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا ہی آسان سوال تھا، تو عبد القادر بھائی کو اس سوال میں ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کس سورت میں
اللہ پاک نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ सूरत الशम्स। سورہ شمس وہ سورت ہے جس میں اللہ پاک نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو۔ جی عبد القادر بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کس سورت میں ہے؟ آپشنز: سورہ علم نشرح، سورہ 3 یا پھر سورہ علق؟ سورہ علم نشرح۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت سورہ علم نشرح میں ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے انہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے عبد القادر بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس اور ہمارے احمد رضا بھائی کو ملے ہیں 20 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ عبد القادر بھائی۔ عبد القادر بھائی ہمارے آج کے ونر ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا